السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اپنا ڈیلی کا لیسن سن رہے ہوں گے اور عمل کی جو باتیں اس میں ان کے اوپر عمل بھی کر رہے ہوں گے اور دوسروں سے شیئر بھی ضرور کر رہے ہوں گے۔ ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس قرآن کی تعلیمات سے مستفید ہو سکیں۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 231 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُم طلاق دے چکو تم نساء عورتوں کو فَبَلَغْنَ پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو بِمَعْرُوفٍ ساتھ بھلے طریقے کے او یا سَرِّحُوهُنَّ رخصت کر دو ان کو بِمَعْرُوفٍ ساتھ بھلے طریقے کے وَلَا اور نہ تُمْسِكُوهُنَّ تم روکو ان کو ضِرَارًا تکلیف دینے کے لیے لِتَعْتَدُوا تاکہ تم زیادتی کر سکو۔ وَمَن اور جو کوئی یفعل کرے گا ذَلِکَ یہ فقد تو تحقیق ظلم اس نے ظلم کیا نفسہ اپنی جان پر۔ وَلَا اور نہ تَتَّخِذُوا تم بناؤ آیاتِ اللہ اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق وَاذْکُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر وما اور جو انزلہ نازل کیا علیکم تم پر من الکتابی کتاب میں سے والحکمتی اور حکمت میں سے یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو بھی ساتھ اس کے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بِكُلِّ ساتھ ہر شیء چیز کے علیم جاننے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُم طلاق دے دو تم نساء عورتوں کو فَبَلَغْنَ پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی میعاد کو فَلَا تو نہ تَعْضُلُوهُنَّ تم روک لو ان کو ان کے ینکحن وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے شوہروں سے اذا جب تراضوا باہم راضی ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروف بھلے طریقے سے ذالک یہ بات یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی ساتھ اس کے من کانا جو کوئی ہو منکم تم میں سے یؤمن ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ذالکم یہ بات ازکی زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ صاف واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا نہیں تعلمون تم جانتے والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین 2 سال کاملین پورے لمن واسطے اس کے جو ارادہ کرے ان کے یتیمہ وہ پورا کرے گا رضاعت دودھ کی مدت کو وعلی اور اوپر ہے مولود لہ بچہ اس کا رزقہن ان عورتوں کا کھانا وکسوتہن اور ان کا کپڑا بالمعروف بھلے طریقے سے لا نہیں تکلف تکلیف دی جاتی نفس کسی نفس کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق لا تضار نہیں نقصان پہنچایا جائے والدۃ ماں کو بولدہا باوجہ اپنے بچے کے ولا اور نہ مولود لہ جس کا بچہ ہے بولدہ باوجہ اپنے بچے کے وعلی الوارث اور اوپر وارث کے
مثل مانند ہے ذالک اس کے فَإِن پھر اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کریں فصالاً دودھ چھڑانے کا عن تراض باہم رضامندی سے منہما ان دونوں کی وتشاور اور باہم مشورے سے فلا تو نہ جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر وَإِن اور اگر اردتم ارادہ کیا تم نے ان کے تسترضعوا دودھ پلواؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر اذا جب سلمتم سونپ دو تم ما آتیتم جو دیا تم نے جو دینا کیا تم نے بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے والذین اور وہ لوگ یتوفون جو فوت کیے جاتے ہیں منکم تم میں سے وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجاً بیویاں یتربصن وہ انتظار کریں بانفسہن اپنے نفسوں کے ساتھ اربعۃ 4 اشہر مہینے و عشرا اور 10 فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس معاملے میں جو فعلنا وہ کرے فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں بالمعروف ساتھ بھلے طریقے کے واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے ولا اور نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس معاملے میں جو عرضتم اشارتاً پیش کیا تم نے بھی اس کو من خطبت النساء عورتوں کی منگنی سے او یا اکننتم چھپایا تم نے فی انفسکم اپنے نفسوں میں علم اللہ اللہ جانتا ہے انکم بے شک تم ستذکرونہن عنقریب تم ذکر کرو گے ان کا ولیکن لیکن لا نہیں تواعدوہن تم وعدہ کرو ان سے سرًا خفیہ طور پر الا مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولاً بات معروفاً بھلی ولا اور نہ تعزموا تم عزم کرو عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ کا حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے کتاب عدت اجلہ اپنی مقررہ وقت کو وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے ما جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے فاحذروہ پس ڈرو اس سے وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشش فرمانے والا ہے حلیم بردبار ہے۔ جی تو آیت نمبر 231 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو اگر تم چاہو تو انہیں روک سکتے ہو بھلے طریقے سے، ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم انہیں روک لو کہ تاکہ تم انہیں تکلیف دو اور ان کے ساتھ زیادہ اور آگے ہے جو کوئی کرے گا یہ تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنی جان پر، یعنی کہ جو ارادتاً اس لیے اپنی بیوی کو روکے کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کرے گا اور تکلیف دے گا اسے تو اس نے ایک قسم کا ظلم کیا اپنے نفس کے ساتھ، یعنی کہ اپنی جان پر، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ آگے ہے اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، یعنی کہ دین اسلام کو جو تم پر اور جو نازل کیا تم پر کتاب میں سے اور حکمت میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق نہ کرو، اس کے احکامات کے الٹ جا کے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کتاب اور حکمت کو جو اس نے تمہارے لیے بھیجی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔
واتقوا اللہ واعلموا، ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 232 میں، اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو پھر وہ پہنچ جائیں اپنی میعاد کو تو نہ تم روک لو ان کو کہ وہ نکاح کرے اپنے شوہروں سے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو لوگوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ انہیں روکے کہ وہ اپنے شوہر سے نکاح کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں اگر میاں اور بیوی آپس میں بھلے طریقے سے راضی ہوں تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم، یعنی کہ وہ جو عدت کے جو مہینے ہیں 3 حیض تک، یعنی 2 مہینے 2 دفعہ طلاق ہونے کے بعد اگر ان کا ارادہ ہو جائے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دوسرے لوگ ان پہ زبردستی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نصیحت کی جاتی ہے تم میں سے جو کوئی ہو ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ صاف کہ تم باہم صلح صفائی کر لو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آگے آیت نمبر 233 میں، اور مائیں جو دودھ پلائے اپنی اولاد کو 2 سال پورے واسطے اس کے جو ارادہ کیا کہ وہ پورا کرے گا رضاعت کے دودھ کی مدت کو، اور اوپر ہے بچہ اس کا ان عورتوں کا کھانا پینا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے کسی بچے ماں کو اور اس کا بچہ چھوٹا ہے اور ماں اسے دودھ پلاتی ہے تو اس کا جو خرچ ہے وہ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ اس عورت کا اور اپنے بچے کا خرچ اٹھائے گا، لیکن یہ ہے کہ تکلیف نہ دی جائے کسی نفس کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے یعنی کہ بچے کے والد کو زیادہ تکلیف میں نہ ڈالیں، یعنی کہ اس سے ایکسٹرا خرچ نہ مانگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نہ ہی جو والدہ ہے وہ بچے کی خاطر اپنے والد کے باپ کو نقصان دے، اور نہ ہی جو باپ ہے وہ بچے کی خاطر اس کی ماں کو نقصان دے۔ آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ جو بچے کے دودھ پلانے کی مدت بھی بتا دی ہے کہ 2 سال ہے، اور ہاں اگر باہم رضامندی سے وہ دودھ چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ کہ اگر وہ خود نہ پلانا چاہے عورت تو اور آپس میں میاں اور بیوی جو ہیں وہ آپس کی صلاح مشورے سے اگر وہ بچے کو کسی دائی وغیرہ یعنی کہ دودھ پلانے والے، جیسے کہ پہلے ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا کہ بچوں کو پرورش کے لیے دوسرے علاقے میں بھیج دیا جاتا تھا اور وہاں پہ انہیں دودھ پلایا جاتا تھا، کہ اگر میاں بیوی اس بات پہ راضی ہو جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے کہ تو نہیں کوئی گناہ تم پر جب تم سونپ دو تو جو کیا تم نے ساتھ بھلے طریقے کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تم نے مشورہ کیا ہے اگر کسی کے سپرد کرتے ہیں بھی ہو تو پھر اس کا بھی اجر دینا ضروری ہے، یعنی کہ اسے بھی خرچہ دیا جائے۔ اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والے۔ آپ دیکھیں گے ہر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور ڈرو اللہ سے، یعنی کہ ان احکامات پہ سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے ان معاملات میں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو ہے ہمارے معاشرے میں ان احکامات پر عمل بہت کم ہوتا ہے۔ آگے آیت نمبر 234 ہے، اور وہ لوگ جو فوت کیے جاتے ہیں، اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو فوت ہو جائیں تو ان کی جو بیویاں ہیں ان کی عدت کی میعاد کتنی ہے؟ ان کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اور پھر جب وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو تو نہیں کوئی گناہ اس معاملے میں کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں اپنے نفس کے ساتھ، یعنی کہ اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے آیت نمبر 235 میں، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملے میں جو اشارتاً پیش کیا تم نے، یعنی کہ یہ حکم ہے ان مردوں کے لیے کہ جو اس عورت سے خواہش رکھتے ہیں شادی کی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے دل میں ہی یہ بات رکھو، ہاں جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو پھر اپنا جو ارادہ ہے تمہارے دل میں اسے ظاہر کیو، لیکن عدت کے دوران یہ کام نہیں کیا جائے جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، پس ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا ہے اور بردبار ہے۔ دیکھیے اس آیت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے، وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والے ہیں، بردبار ہیں۔ اس سے پیچھے فَاحْذَرُوهُ پس ڈرو اس سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان احکامات پر عمل کریں،
یہ نہیں کہ اپنی مرضی کریں اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں قرآن اور سنت کو عام کریں اور ہر کسی کو اس کی پیروی کرنے کی توفیق دیں۔ چلیں جی، ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔